السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں سعد مصطفیٰ، آپ کے لیے ترجمہ قرآن کا یہ سبجیکٹ ہے، اور اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں سورۃ النحل پڑھی تھی، اور اس کا انٹروڈکشن، اس کی وجہ تسمیہ، اس کے مضامین کے بارے میں۔ اس صورت میں کچھ آیات بھی ہیں، آیت 89 اور 90، 89 اور 90۔ تو ہم نے ان آیات کے الفاظ معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں اور ترجمہ یاد کرنا ہے بورڈ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہمیں یہ چیزیں ایزی کرنی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ گیپ کے ساتھ، اس سے پہلے ہم نے کچھ صورتیں پڑھی تھیں، ان میں آیات نہیں تھیں، تو یہاں پر آیات بھی ہیں، تھوڑا سا ہمارے لیے آسان بھی ہے۔ تو ہم پیج نمبر 136 دیکھیں گے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، پیج نمبر 136۔ اب پیج نمبر 136 آپ کے سامنے آیا، اس پیج کی 4th لائن سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کچھ ہائی لائٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم جب ہم نے خود سے پڑھنا ہوگا تو ہمارے لیے ڈھونڈنا آسان ہو، اور ہم اس کے لیے اچھے سے یاد کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ہم اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 136، 4th لائن، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ یہاں سے واو کا مطلب اور، یوما جس دن، نبعث، نبعث لفظ یاد کریں گے، نبعث ہم اٹھائیں گے، یا دوسرا بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کھڑا کریں گے۔ دونوں مطلب ہیں اس کے، نبعث ہم اٹھائیں گے یا ہم کھڑا کریں گے، تو یہ ایک ہی دونوں میں آئے گا۔ کیا؟ فی کا مطلب میں، کل کا مطلب تمام، ہر ایک، امت ہم جس دن ہر امت میں اٹھائیں گے، کیا؟ شہیدن، شہید کا مطلب ایزی ہے، کیا مطلب ہے؟ گواہ، شہیدن گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس دن ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، تو کیا ہوگا؟ واجئنا، واو کا مطلب اور، واجئنا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، شہیدن گواہ بنا کر، علی پر، ہاؤلا ان سب پر، ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساری امتوں کے لیے گواہ بنا کر پیش فرمائے گا، اور ہر امت کے نبی کو ان کی امت کے لیے گواہ بھی بنائے گا۔ آگے، وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل فرمایا، نازل فرمائی، علیک آپ پر، الکتاب ایک ایسی کتاب، تبیانہ جس میں واضح بیان ہے، تبیانہ لفظ لکھیں گے ذرا، تبیانن واضح بیان، تبیانن واضح بیان، کس چیز کا؟ لکل شیء ہر چیز کا، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور کیا ہے؟ وہدن اور ہدایت ہے، کون سی؟ ورحمہ اور رحمت ہے، وبشرا، بشرا کا مطلب خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، اس میں ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا میں ترجمہ ایک دفعہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں، با محاورہ ترجمہ، جس دن ہر امت میں سے، ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ آگے دوسری آیت اور آخری آیت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر وہ حکم دیتا ہے، کس چیز کا؟ بالعدل عدل کا، والاحسانی اور احسان کا،
اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، وَإِيتَا اور دینے کا، کیا؟ ذی القربہ رشتہ داروں کو، ذی القربہ لکھیں گے ذرا، ذی القربہ کیا ہے جی؟ ذی القربہ رشتہ داروں کو، رشتہ دار لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کیا؟ ایتا دینے کا، کیا دینے کا؟ بریکٹ میں لکھا ہوا حقوق، حقوق دینے کا، کس کو؟ رشتہ داروں کو۔ وَيَنْہَا اور منع فرماتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاء، فحشاء کا مطلب بے حیائی سے، وَالْمُنْکَر اور برائی سے، وَالْبَغْض یہ لفظ بھی لکھیں گے۔ والبغض جی، والبغض اور کس چیز کا؟ بغاوت، سرکشی یا ظلم۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے والبغض اور بغاوت سے، بغاوت ہی لفظ ہی رہے گا سمجھانے کے لیے، لیکن اس کا آنسر بنے گا سرکشی اور ظلم سے۔ آگے وَيَعِظُكُمْ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت حاصل، یہ ہم نے شروع والی صورتوں میں بھی پڑھا ہے۔ اب آپ محاورہ دیکھیں، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا، اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے، بے حیائی سے اور برائی اور ظلم و سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الفاظ تھوڑے ہیں، آیات بھی مختصر ہیں، 2 ہی آیات تھی اس میں، تو ہم نے یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب ہے کیا؟ الفاظ معنی ہم نے کر لیے۔ دوسرا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہمارے پاس کتنی آیات ہیں، اس کی 2 آیات ہیں، 89 اور 90۔ تو ہم 3 آیتیں، 3 لائنیں تقریباً بنیں گی ان کی، تو ہم یہ الگ پیج پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی بک کے ساتھ ہم پیسٹ کر دیں انہی آیات کے ساتھ، یا الگ ایکسرسائز میں جا کے ہم نے باب محاورہ ترجمہ اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ باب محاورہ ترجمہ ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے۔ یاد ہو گیا؟ ڈیفینیشن جیسے ہم یاد کرتے ہیں، کوئی آنسر ہم یاد کرتے ہیں اردو میں۔ اچھا، اب جب ہو گیا پھر ہم نے الفاظ معنی بھی تھوڑا سا فوکس کرنا ہے۔ جب یہ الفاظ معنی ہمیں آ جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا، ہنٹ ہمیں مل جائے گا، تو پھر یہ باب محاورہ ترجمہ ہم خود ہی ارینج کر لیں گے، ہم خود ہی بنا لیں گے، ہمیں وہ یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے، الفاظ معنی اچھے سے یاد آتے ہیں، تو اگر آپ نے اس پیٹرن کو یوز نہیں کیا تو پھر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ الفاظ معنی آپ نے اچھے سے یاد کرنے کے بعد جو بھی آیت آئے گی آپ نے آیت کو یاد کرنا، آیت کا ترجمہ لکھنا۔ تو اس کے لیے بیسٹ سولوشن کیا ہے کہ آپ جتنے مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو الگ کسی پیج پہ رف لکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کی آیت پوری ہو گئی اب آپ انہی الفاظ کو ارینج کریں، جیسے میں نے شروع میں بھی شاید آپ کو بتایا تھا، آپ انہی الفاظ کو ارینج کریں گے، ٹھیک ہے؟ ترتیب دیں گے، تو آپ کا ایک باب محاورہ جملہ ترجمہ بن جائے گا، آپ کے لیے وہ ایزی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ آیات کو پیج نمبر 136 پہ ہے، 89 اور 90 آیات نمبر سورۃ النحل کی۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے، آپ نے اسے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔